سب تعریفیں اللہ کے لیے کہ جس نے ہمیں دوبارہ رمضان المبارک میں روزے رکھنے کا موقع دیا. بڑی مشکلوں کے بعد انسان پھر بھی اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے. اللہ اپنے بندوں کو پریشانیاں دیتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے، اور انسان صبر کرتا ہے. اور صبر کرنے کے بعد اللہ پھر اس کو وہ دن دکھاتا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے اس کی دعائیں سننی ہیں. اور وہ کون سے دن ہیں؟ وہ یہ رمضان المبارک کے دن، اس مہینے کے دن ہے. اللہ کا کرم ہے ہم پر، اللہ کا فضل ہے ہم پر کہ ہم نے نہ صرف روزہ رکھا بلکہ آج تراویح بھی پڑھی. بہت خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہوں نے ابھی نماز پڑھی اور نماز کے بعد تراویح پڑھی، اور بد قسمت ہیں وہ لوگ جو آج بھی رمضان المبارک کے اندر بھی باہر بازاروں میں پھر رہے ہیں اور نماز بھی نہیں پڑھی، اور اکثریت ان لوگوں کی. آج ہم انبیاء میں سے ایک ایسے نبی حضرت آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے نبی بھی ہیں اور سب سے پہلے انسان بھی ہیں، ان کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے کیونکہ ہم نے ان کے بارے میں پڑھا ہے. سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے بارے میں ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی کیوں. تخلیق کا مطلب یہ ہے کہ وہ کو بنایا کیوں گیا، آدم علیہ السلام کو کیوں بنایا گیا. زیادہ تر لوگوں کو یہی پتا کہ آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تو اللہ نے سجدے کا حکم دیا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس کا زیادہ تر لوگوں کو پتا ہے. لیکن کچھ ایسی باتیں جن کا بتانا بہت ضروری ہے. اور آدم علیہ السلام کی زندگی کا ہمارے ساتھ کیا ریلیشن ہے، کیا ان کا ہمارے ساتھ ملتی جلتی بات ہے جو ہمارے لیے آج ضروری ہے کہ ہمیں کیوں ان چیزوں کا پتہ ہونا ضروری ہے. مقصد یہ ہے بات کرنے کا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا ہے، اور سب سے پہلا خلیفہ کون تھا؟ آدم علیہ السلام، جس خلیفہ کو سجدے کا حکم دیا گیا، جس خلیفہ کے لیے حکم دیا گیا. آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ خلافت میں خلیفہ بن جائے. ہمارے اپنے ملک میں یہ حکومت کی کیسی آگ لگی ہوئی ہے، لڑائی چل رہی ہے. اسی طرح ہر انسان خلیفہ بننا چاہتا ہے. تو اللہ نے ہر انسان کو خلیفہ بنایا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو بھی آج بھی بچہ پیدا ہوگا وہ خلیفہ بن کے پیدا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے خلیفہ بنایا ہے. لیکن وہ خلیفہ کیوں بنایا، اس کا مقصد کیا ہے؟ خلیفہ بنانے کا کیا مقصد ہے؟ خلیفہ بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور آپ نے اس زندگی میں اللہ کی نافرمانیاں کی. اللہ نے آپ کو زندگی دی تو آپ نے اس زندگی میں اللہ کا سجدہ نہیں کیا. 5 نمازیں فرض کی، آپ نے نماز نہیں پڑھی. اللہ نے آپ کو کہا کہ ماں باپ کی خدمت کرو، آپ نے نہیں کی. کس نے نہیں کی؟ خلیفہ نے نہیں کی. خلیفہ نے نہیں کی، خدمت ہی نہیں کی. اللہ نے آپ کو کہا کہ آپ اچھا بولو، اچھے الفاظ استعمال کرو، لیکن خلیفہ نے کیا کیا؟ خلیفہ نے گالیاں دی. اللہ نے ہمیں کہا کہ کسی کے مال کو نہیں کھانا. اللہ نے ہمیں کہا کہ حقوق العباد میں رہتے ہوئے کسی کو تکلیف نہیں دینا. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے لوگوں کی گردنیں کاٹ دی. ہم نے ایسا مال اپنے لیے حلال کر دیا جو ہمارے لیے حلال نہیں تھا، وہ حرام تھا. کیا کسی خلیفہ کو یہ زیب دیتی ہیں باتیں؟ اللہ نے ہمیں خلیفہ بنایا تھا اس مقصد کے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مطابق زندگی گزاریں جس طرح اللہ چاہتا ہے. اور نہ صرف وہ زندگی گزاریں بلکہ لوگوں کو کہیں کہ آپ ایسی زندگی گزارو. آدم علیہ السلام نے جب اس دنیا میں قدم رکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جب نبوت دی تو نبوت دینے کا مقصد کیا تھا کہ آپ نے آگے اپنی اولاد کو بتانا ہے.
آدم علیہ السلام کی اولاد کو اللہ نے نہیں بتایا تھا کہ آپ نے اللہ کا سجدہ کرنا ہے، وہ کس نے بتایا؟ وہ آدم علیہ السلام نے بتایا، اور ہر وہ برے کام سے روکا جس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو ہر اس بندے پر یہ فرض ہے بات، ہر اس خلیفہ پر یہ فرض ہے بات کہ وہ نہ صرف اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے روکے، بلکہ اپنے اہل و عیال کو کہے، ہمسایوں کو کہے، دوستوں کو کہے، رشتہ داروں کو کہے، سب کو کہے، یہ آپ سب پر فرض ہے۔ ہر انسان پر فرض ہے کہ وہ برائی سے دوسروں کو روکے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی انسان برا کام کرتا ہے تو آپ کا یہ حق ہے کہ آپ اس کو روکیں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا انسان ہے جو نماز نہیں پڑھتا تو اس کو کہیں کہ آپ نماز پڑھیں۔ اگر آپ اپنی نماز پڑھتے رہیں گے اور آپ کا دوست نماز نہیں پڑھ رہا، بھائی نہیں پڑھ رہا، تو آپ کی نمازوں کا بھی اس وقت تک فائدہ نہیں ہوگا۔ کیا آپ کو بنی اسرائیل کے اس بندے کا یاد نہیں ہے؟ بنی اسرائیل کی قوم کا وہ بندہ جس نے 500 سال عبادت کی اور اس کی وہ عبادت اس کے کام نہیں آئی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو صرف عبادت نہیں چاہیے، اللہ کو وہ غیرت بھی چاہیے کہ جس غیرت کے بدلے انسان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو بچا سکے جہنم کی آگ سے۔ آپ اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں تو آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ دوسروں کو بھی کہیں۔ اس علاقے کی، اس مسجد کے ارد گرد کے لوگوں کو آپ سب کا فرض ہے کہ آپ ان کو نماز کا کہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم خلیفہ ہیں، اللہ نے ہمیں خلیفہ بنایا ہے، اور خلیفہ کا یہ مقصد ہے، خلیفہ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ ہم اشرف المخلوقات تب ہیں جب ہم اس کا فرض ادا کریں۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر آج تک ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم پوری کائنات کی سب سے افضل ترین مخلوق ہیں۔ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں، فرشتے جو اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں، فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں، وہ عبادت اللہ کی کرتے ہیں، بیت المعمور میں طواف کرتے ہیں، وہی فرشتوں سے ہم افضل ہیں۔ میں افضل ہوں، آپ افضل ہیں، تم فرشتوں سے افضل ہیں، جبرائیل سے افضل ہیں۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ انسان کے لیے۔ اور اس کے بعد سب سے بڑی بات، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اور اس کے بعد اتنی بڑی اللہ کی مخلوق جن، ان سے آپ افضل ہیں۔ کتنے خوبصورت پرندے آپ آسمانوں پہ دیکھتے ہیں، ہم ان پرندوں کو دیکھ کے سبحان اللہ پڑھتے ہیں، ان پرندوں سے ہم افضل ہیں۔ کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں ہم سب سے افضل ہیں۔ فرشتوں کو اللہ نے عقل دی، ضرورت نہیں دی۔ فرشتوں کے پاس عقل ہے، فرشتے جانتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، صرف اللہ کو سجدہ کرنا ہے، لیکن فرشتوں کو ضرورت نہیں دی، فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی، وہ کھانا نہیں کھاتے۔ جو جانور ہیں، جانوروں کو اللہ نے ضرورت دی۔ ایک شیر ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، وہ کھانا کھاتا ہے، شکار کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے، لیکن شیر کو اللہ نے عقل نہیں دی۔ انسان کو اللہ نے عقل بھی دی، ضرورت بھی دی۔ اللہ نے اس ضرورت کے لیے نعمتیں دی۔ اللہ نے انسان کو کیا کیا نعمتیں دی آپ جانتے ہیں، پھل، سبزیاں، یہ ساری نعمتیں وہ کس کے لیے ہیں؟ ہمارے لیے، خلیفہ کے لیے ہیں۔ تو اگر اللہ نے ہمیں سب سے زیادہ اشرف المخلوقات بنایا ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس اللہ کا حق ادا کریں، اور حق ادا ہونا ہے اللہ کی فرما برداری سے۔ تو اللہ ہمیں اللہ کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا